پیارے دوستوں، میں ہوں حمزہ اقبال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دماغ انسانی جسم کا سب سے پیچیدہ عضو ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اب ہم کائنات میں موجود کروڑوں ستاروں کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، لیکن ہمارے اپنے جسم کا سب سے اہم حصہ اب بھی ہمارے لیے پراسرار ہے۔ انسانی دماغ کتنا طاقتور ہے؟ کیا انسانی دماغ اور کمپیوٹر کا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے؟ ہم اپنے دماغ کا کتنا فیصد استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ دماغ ایک ایسا عضو ہے جو ہمارے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، دماغ کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ سانس لینا، حرکت کرنا، درد کا احساس، بھوک اور پیاس، سردی اور گرمی کا احساس، طرح طرح کے جذبات اور احساسات بھی دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا اسٹوریج ڈیوائس بھی ہے جہاں ہماری تمام یادیں محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پورے جسم میں کیمیکل اور برقی سگنل بھیجتا اور وصول کرتا ہے۔ یہ سگنلز کئی طرح کے عمل کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہمارا دماغ ان سگنلز کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ انسانی دماغ میں بہت سی خون کی نالیاں، اعصاب اور نیورون ہوتے ہیں۔ آپ نیورون کو انسانی دماغ کا میسنجر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ خلیے ہیں جو دماغ کے مختلف حصوں اور انسانی جسم کے مختلف حصوں تک سگنلز پہنچاتے ہیں۔ آئی کیو کا حساب لگانے کے لیے آج آئی کیو اسکور کا خیال 1912 میں ایک جرمن ماہر نفسیات ویلم سیٹرن نے دیا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ انسانی دماغ میں نیورونز کی کل تعداد 100 ارب ہے، یعنی جتنے ستارے پوری کہکشاں میں پائے جاتے ہیں اتنے ہی نیورون ہمارے 3 پاؤنڈز دماغ میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ نیورون تیزی سے پورے جسم میں پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اگر دماغ کے تمام نیورون ایک قطار میں رکھے جائیں تو وہ لائن 600 میل لمبی ہو جائے گی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ نیورون ہمارے دماغ کو 60 بیٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے معلومات پر کارروائی کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی دماغ 60 سے 70 سال کی عمر میں 1 لاکھ گیگا بائٹ سے زیادہ معلومات پر کارروائی کرتا ہے۔ اس میں ہر سیکنڈز میں 1 لاکھ کیمیائی رد عمل ہو رہے ہیں۔ اگر دماغ کی تمام خون کی نالیوں کو باہر نکال کر پھیلا دیا جائے تو یہ 1 لاکھ میل دور تک جائیں گی۔ دماغ ہمارے پورے جسم کے خون کا تقریباً 20% استعمال کرتا ہے اور انسانی دماغ کے لیے آکسیجن کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ ہمارے دماغ کا 60% حصہ چربی سے بنا ہے، باقی 40% پانی، پروٹین اور نمکیات ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دماغ 40 سال کی عمر تک ترقی کرتا رہتا ہے۔ انسانی دماغ کا اگلا حصہ بچپن میں مکمل ہو جاتا ہے، لیکن عمر کے مختلف حصوں میں اس میں مختلف تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق 2 سال کی عمر میں دماغ میں سب سے زیادہ خلیے ہوتے ہیں، اس لیے اس عمر میں ہمارے لیے نئی چیزیں سیکھنا آسان ہوتا ہے۔ 20 کی دہائی کے آخر میں ہمیں لوگوں کے چہروں کو یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن 35 سال کی عمر میں ہمیں اکثر لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے اور 70 سال کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی یاد رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ انسانی دماغ کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ آئیے موازنہ کریں کہ دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کا بہترین کمپیوٹر بھی انسانی دماغ کی ایجاد ہے۔ انسانی دماغ اور کمپیوٹر دونوں مختلف حسابات کرنے، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے، معلومات کو ذخیرہ کرنے، معلومات پر کارروائی کرنے اور بہت سی دوسری چیزوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے دماغ میں نیورون ہوتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر میں مصنوعی نیورون ہوتے ہیں جو سگنل منتقل کرتے ہیں۔ دوستو، جب آپ پرندے کی آواز سنتے ہیں تو اس کی آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے، لیکن کمپیوٹر ایسا نہیں کر سکتے۔ ہمیں کمپیوٹر میں پہلے کچھ پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، آواز کے لیے کچھ سینسر لگانا پڑتا ہے، تب ہی کمپیوٹر اس مخصوص پرندے کا پتہ لگا سکے گا۔ انسانی دماغ میں ایک بلڈنگ سسٹم ہے، ایک کامن سینس۔ دماغ نئی چیزیں آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ دماغ ایک ہی وقت میں مختلف کام کر سکتا ہے اور اسٹوریج ڈیوائس کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جبکہ کمپیوٹر صرف وہی کر سکتا ہے جو ہم اسے بتاتے ہیں۔ انسانوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، ہمارا دماغ مختلف جذبات سے نمٹتا ہے۔ کمپیوٹر صرف ایک مشین ہے جس میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ دوستو، کمپیوٹر چاہے کتنی ہی محنت کر لے وہ تھکتا نہیں، تاہم انسانی دماغ کبھی کبھی تھک جاتا ہے، لیکن جب آپ بہت تھکے ہوئے ہوں تب بھی آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ صبح جب آپ بیدار ہوتے ہیں، اگرچہ آپ پوری طرح سے ہوش میں نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے واقف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ بہت کم توانائی استعمال کرتا ہے۔ انسانی دماغ کے کام کرنے کے لیے 10 سے 20 واٹ کافی ہوتے ہیں، جبکہ ایک عام
کمپیوٹر کو کام کرنے کے لیے کم از کم 100 واٹ توانائی درکار ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کے لیے توانائی کا ذریعہ آکسیجن اور شوگر ہے، جبکہ کمپیوٹر کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمپیوٹر 1 منٹ میں کئی حسابات کر سکتا ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنا اور حالات کے مطابق مسائل کو حل کرنا دماغ سے ہی بہتر ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ انسانی دماغ ایک بلب سے جڑا ہوا ہے۔ دماغ میں اتنی توانائی ہے کہ 10 سے 20 واٹ کا بلب آسانی سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات جو بہت مشہور ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ دائیں دماغ والے ہوتے ہیں اور کچھ بائیں دماغ والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دماغ کا دائیں یا بائیں جانب زیادہ متحرک ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ان کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کا سر اچانک کسی بھاری چیز سے ٹکرا جائے تو آپ کو دن میں ستارے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ دراصل دماغ کا خلیوں کو لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ارسطو کا خیال تھا کہ دل تمام خیالات کا مرکز ہے اور دماغ کا مقصد دل کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ مردوں اور عورتوں کے دماغ میں فرق ہوتا ہے۔ دماغ کا اگلا حصہ مردوں کے مقابلے خواتین میں بڑا ہوتا ہے۔ یہ سیکشن مسائل کو حل کرنے، فیصلہ کرنے اور مختلف جذبات کو کنٹرول کرنے سے متعلق ہے۔ تاہم مجموعی طور پر مردوں کا دماغ خواتین کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کو آج بھی ایک عظیم جینیس سمجھا جاتا ہے۔ اس کا IQ لیول 160 سے 180 تھا۔ 1955 میں ان کی موت کے صرف 8 گھنٹے بعد آئنسٹائن کا دماغ ایک ڈاکٹر نے چوری کر لیا اور اس کے بعد سے حصے ڈاکٹروں کو بھیجے گئے۔ ڈاکٹر کو بعد میں سزا دی گئی۔ آئنسٹائن کے دماغ پر مختلف مطالعات سے یہ بات سامنے آئی کہ ان کے دماغ میں خلیات کی تعداد ایک عام انسان سے زیادہ تھی۔ دماغ کے پچھلے حصے میں ایک اضافی حصہ تھا جو عام انسانی دماغ میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود آئنسٹائن کے دماغ کا وزن اس کی عمر کے آدمی سے کم تھا اور صرف 2.7 پاؤنڈ تھا۔ عام صحت مند انسان کی دماغ کا وزن عموماً 3 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ آج آئنسٹائن کا دماغ امریکہ کے ایک میڈیکل میوزیم میں محفوظ ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔